جی سر کریں سٹارٹ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو اپنے میڈیا کے دوستوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے بی رپورٹرز کا اور تمام کیمرہ مین سمیت سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شارٹ سے نوٹس پہ آپ تشریف لائے. اور پنجاب میں جو صورتحال، ٹاپکس تو بہت سارے ہیں، لیکن آج ہم الیکشن کمیشن اور PP52 کا الیکشن، اس کے اوپر ہم فوکس رکھیں گے. اور ضمنی الیکشن جو ہوتا ہے وہ بھی کسی بھی حکومت کے لیے اس کے مڈ ٹرم گیج ہوتی ہے، اس کو پہچاننے کا، اس کے جو کام ہوتے ہیں. ایک سال کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں نون لیگ کی طرف سے، یہ ایک ضمنی الیکشن تھا. ان کے کینڈیڈیٹ سے فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. نون لیگ نے یہ سیٹ کو 5-6 مرتبہ جیتی ہے، اور آج ضمنی الیکشن بظاہر تو پھر اس کا مطلب ہے جتنی ان کی حکومتیں رہی ہیں 1985 سے لے کر اور آج 2025 تک، اور سیال کوٹ میں کلین سویپ ہی وہ ہمیشہ کرتے رہے. اس لحاظ سے تو وہاں ان کے مقابلہ ہونے نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کی کارکردگیاں بہت اچھی ہیں جو ان کے اسپوکس پرسن بتا رہے ہیں. لیکن چند بنیادی سوالات ہیں. نمبر 1، ہم اس الیکشن کو قطعاً شفاف نہیں مانتے. نہ یہ الیکشن شفاف ہے، نہ یہ الیکشن فیئر ہے، اور الیکشن کمیشن کا کردار بھی اس میں ٹھیک نہیں ہے. اور مقامی انتظامیہ، سول ایڈمنسٹریشن، جس میں پولیس، جس میں انتظامیہ کے لوگ، یہ سارا، اور ان کے جو بدماش، میں سیالکوٹ کے الیکشن میں پہلی دفعہ گیا ہوں، یقین جانیے مجھے تو، میں تو انڈسٹریل سٹی ایک سمجھتا تھا کہ ایک بڑا کاروباری ضلع ہے، کاروباری شہر ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ انڈر ورلڈ کے کتنے بدماش ہیں وہاں. یہ میرے لیے ایک نئی چیز. اور میں نے انڈر ورلڈ کو الیکشن لڑتے دیکھا ہے، کمپین کے دوران بھی اور پولنگ والے دن بھی. اور پیپلز پارٹی پچھلے کئی سالوں سے ہمارا امیدوار سیف چیمہ صاحب آخری دفعہ وہاں سے جیتے. اس کے بعد سے کیونکہ ہماری لیڈرشپ ایگزائل میں تھی، یا لیڈرشپ جیلوں میں تھی، یا پھر لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، اور پھر پنجاب میں جو انتظامیہ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یہ پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن آج کچھ لوگوں کے ساتھ جو دائیں طبقے، دائیں بازو کی جماعت ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا رونا دھونا بھی کوئی حقیقت تھی، اور پیپلز پارٹی کا رونا دھونا حقیقت تھی. پیپلز پارٹی کو بھی شہادتیں ملی، تو شہادتوں کو بڑے تانے دیے جاتے تھے، لیکن اللہ نہ کرے کسی اور کے گھر میں کوئی شہادت ہو. پیپلز پارٹی کے قلعے، پیپلز پارٹی کی جیلیں، پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا 14 سال سزا جیلوں میں رہنا، کوڑے شاہی قلعے، کاروباروں کو تباہ کرنا، اسٹوڈنٹس کو تباہ کرنا. جو کاروباری پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا 1985 کے بعد، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے. پیپلز پارٹی کو کمزور پنجاب میں اسپیشلی کرنے کے لیے ایک طریقہ اپناتا گیا. پہلے نہیں مانتے تھے لوگ، اب کیونکہ کہیں اور کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اب ان کو پیپلز پارٹی کا دکھ بھی، تو کہتے ہیں نا اپنے دکھ ویکھ کے دوسرے کے دکھ پھر یاد آتے، تو اب ان کو پیپلز پارٹی کے دکھ بھی یاد آتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہماری ایک جیت ہے کہ ہمارے دکھوں کو آج لوگ مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں پنجاب میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے، ہمارے رحیل کامران چیمہ صاحب جو ایک کامریڈ ہے، جو ایک وکیل ہے، جو بار کونسل کا ممبر ہے، اور اس کو پارٹی نے حکم دیا کہ آپ نے وہاں جا کر الیکشن لڑنا ہے، اور اس نے لبیک کہا. میں پیپلز پارٹی کی تنظیم، پنجاب کی تنظیم، ڈسٹرکٹ کی تنظیم، ڈویژن کی تنظیم، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں خود گیا، وہاں ورکروں کی جو میں نے حالت دیکھی، یقین جانیے ورکر ہمیں یہی کہتے تھے کہ آپ تو ووٹ لے کے آئیں گے چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ جو بعد میں PMLN کے تکڑے لوگ، میں گنڈے کا لفظ استعمال نہیں کرتا، تکڑے لوگ جو کریں گے ہمارے ساتھ، وہ ہم ادھر روک دیں گے. تو آپ پرانے رزلٹ دیکھیں، ہمارے پاس تو پیپلز پارٹی کے نام پہ ووٹ کو نہیں ملتا، ہم پھر بھی چیز ڈھونڈتے رہتے ہیں بیلٹ پیپر میں.
لوگوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا، ایک جوش و خروش کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں الیکشن ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم نے کوشش کی کہ جمہوریت پروان چڑھے. اور آج ہم نے پریس کانفرنسز اور کی بھی سنی. لوگ کہتے ہیں کہ جی 400 ووٹ لینے والوں کو، ہمارا ایک پولنگ اسٹیشن ہے لودھی کے چیمہ، 512 تو ہمارا ایک پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ہے. یہ میں فارم 45 لایا. اور جو 400 کا تانا دینے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہمارے پرانے جیلے ہیں، اس لیے ہم ان کے خاندان کا اور ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی طرح تانے نہیں دیں گے. یقیناً ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل انہوں نے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں، وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں، آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہاں تو ان کے خلاف بولیں یا ان کے حق میں بولیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول، کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے. سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن، ہمارے بیانیے کی کنفیوژن، کیونکہ نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے، پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے، ان کا وزیر اعظم بنایا ہے. اور جو آج باتیں کرتے ہیں، جو وزیر ہے وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں. یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، لیکن پنجابی چ کہتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھول پے، بیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. یہ حقیقت ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ ہماری وزیر اعلیٰ بڑا اچھا کام نظر جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، میں اس پہ یقین کر گیا تھا کہ اچھا کام ہے، اربوں روپیہ شاید لگاؤ، لیکن وہ شاید صرف دکھانے کا اربوں روپیہ دکھانے پہ لگا ہے، پینٹ کرنے پہ لگا ہے. میں ریڈیو پہ جاتا تھا، وہاں پنجاب حکومت کی تصویر، سلاٹر ہاؤس میں جاتا ہوں کسی دور دراز علاقے کے، وہاں ذبح خانے کے سامنے تصویر. تو شاید اس ذبح خانہ کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں پورا پنجاب عوام کے لیے ذبح خانہ بنا ہوا ہے. وہ جب کسان 3 فصلیں کسان کی رول گئی ہیں، مکی آج 2100 روپے میں بھی نہیں بک رہی. پچھلے سال کی منجی چاول ہم کسان کی نہیں بکی، گندم 2000 کی نہیں بکی. 80% پنجاب ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتا ہے، اور یہ حلقہ پیور دیہاتی علاقہ ہے. تو لوگوں کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم آپ کو قیمت نہیں دلا سکے. لوگ کہتے تھے یہاں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو آئے ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، چھوڑ دیں ان کا ساتھ. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ لوگوں کا سوال تھا، اور یہ حقیقت ہے. میں تسلیم کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، میں تسلیم کرتا ہوں لوگ سچے تھے، ہم غلط تھے. لوگوں کی مشکلات دیکھتے ہیں تو لوگ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے ہمیں بھی ووٹ نہیں دیے، لیکن قسم سے یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں نے نون لیگ کو بھی ووٹ کو نہیں دی. ہاں، ان کی انتظامیہ ہے، ان کے ڈپٹی کمشنر، ان کے ڈی پی اوز، ان کے ایس ایچ اوز، ان کی انتظامیہ ہے، ان کے تکڑے بدماش ہیں، ہمارے وہ نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس بھی ریاستی سرکاری مشینری ہوتی تو ہم بھی ووٹ 45,000 بنا لیتے. 15,000 سے ہمارا 6,000 دکھایا گیا ہے. شکر ہے 6,000 بھی دکھا دیا، 7,000 دکھایا. ہمارا فارم 45 جو دیا ہے ہمیں، فارم 47 وہ 7,000 دکھایا ہے. جبکہ کتنے ہمارے پاس ہیں جو بیلٹ جو ہمیں ملے ہیں، ٹوٹل 39 ہمیں فارم 45 ملے، 185 میں نہیں ملے ہمیں. 39 میں ہمارا 4300 ووٹ ہے. اگر اس ریشو سے بھی ہوں تو ہمارے 15-20,000 ہونے چاہیے. میرے چند سوالات ہیں. جو کہتے ہیں نا الیکشن بڑے فیئر ہوئے، ہم جیت گئے، ان کو جیت مبارک ہو. اگر اتنی ان کو جیت پہ زوم ہے تو ایک فیئر الیکشن کرا لیں جو اس الیکشن کمیشن کے انڈر نہ ہو، کوئی فیئر الیکشن کمیشن ہو. یہ موجودہ الیکشن کمیشن یا موجودہ ڈی ایم جی
میں تو الیکشن کمیشن بھی این کہوں گا, ڈی ایم جی بھی این کہوں گا. اس کو میں نہیں مانتا یہ کوئی سول سروس ہے آج کے زمانے کا, یا یہ وہ سول سروس ہے جس کا قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئی خواب دیکھا تھا, یا جن کو خطاب کر کے گئے تھے, یا جن کے لیے ایک رول ماڈل لکھ کے گئے تھے کہ آپ نے ایسی انتظامیہ دینی ہے, عوام کو آپ نے خدمت کرنی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس الیکشن کو چند جو ووٹوں کا تانا دیتے ہیں یقیناً ان کو دینا چاہیے, لیکن اب نگور, چیل پور, کروڑیاں, روکی وہاں, احمد آباد, ٹھٹا, لاکھی, کوڑلی پورا, ملکان والا, مترالی, ڈھیر سارے پولنگ اسٹیشن ہیں. ہم لسٹ پوری آپ کو میڈیا کو دے دیں گے جن سے پولنگ پولیس کے ذریعے بند کروائی گئی, پولیس کے ذریعے سلو کی گئی, بدماشوں کے ذریعے پھر پولنگ باکسز بھی اٹھا کے لے گئے, پھر پولنگ باکسز اٹھا کر بھی لے گئے. یہ سارے میڈیا نے بھی دکھایا, اور جو روڑا وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ بالکل 100% سچ ہے. بالکل ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ روڑا سچ ہے. الیکشن فیئر نہیں ہے, اور پولنگ باکسز اٹھا کے لے گئے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ہر وقت ایسا نہیں رہنا. ہمارا کام ہے اسٹرگل کرنا, ہمارا کام ہے لوگوں کو ایکسپوز کرنا. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا ہے, جو لوگ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا کوئی نہیں اٹھا کے چلنے والا, وہ جا کر سمڑیال تحصیل میں دیکھ لیں, گلی گلی میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں. کیونکہ صندوقڑیاں آپ نے ووٹ گننے, آپ نے, ہمارا ڈالنے والوں سے تعلق ہے, گننے والوں سے تعلق نہیں ہے. ہیڈ ماسٹر جو پریزائڈنگ افیسر آپ نے لگوائے, جنہوں نے ایڈوانس آپ کو سائن کر کے دیے اور انگوٹھے اوپر نہیں ہے, چیک کر لیں بھی شاید. پریزائڈنگ افیسر بھی آپ کی اپنی مرضی کے ہیں. ٹیچر بھرتی, پی ٹی سی ٹیچر جب 85 سے آپ بھرتی کرتے چلتے آ رہے ہیں, تو میرا ہم کیونکہ ہمارا ٹیچر نہیں ہے, ہمارا اسکول ٹیچر, ہمارا پٹواری, جو پریزائڈنگ جو عملہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا عملہ تو عملہ ہے کوئی نہیں. تو میری یہ بدستہ گزارش ہے کہ اس الیکشن سے ہم اگلے الیکشن کی جدوجہد کریں گے. اور الیکشن کمیشن سے بھی میری ریکویسٹ ہے, ہمیں امید تو نہیں ہے ان پہ, لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسے الیکشن کروانے ہیں تو عوام کو بیوقوف بنانے کی ضرورت کیا ہے. ویسے الاٹمنٹ لیٹر دے دیجیے کریں. عوام کا پیسے کا ضیاع, کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, خدا نہ خاصہ کوئی قتل ہو جاتا, کتنوں کی املاک کا نقصان ہوا ہے. 3 فیکٹریز راجکو, جے ایس ایم اور کروز, اتوار والے دن, کیونکہ لیبر نے پہلے کنونشن کروا دیا پیپلز پارٹی کا, تو اتوار والے دن کوئی چھٹی ان کی نہیں کبھی ختم. فوراً ڈی سی نے نوٹیفکیشن کیا, پرائیویٹلی نوٹیفکیشن کروا کے کہا گیا کہ چھٹی کی اتوار والے دن بھی آپ حاضری ہوگی تاکہ آپ ووٹ کاسٹ نہ کریں. مزدوروں کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیے. یہ کچھ کاسمیٹک سمبولک چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی ہم سے ثبوت مانگے گا تو وہ ہم سامنے دے دیں گے, دکھا دیں گے کس کس پولیس اسٹیشن اٹھا کے لے گئے. لیکن اگر کوئی پنچایت کی بات کرتا ہے, ہم حلفاً کہتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہے. ثبوت وہ دیتا ہے جو تکڑا ہوتا ہے, یا کمزور کو ثبوت بھی کوئی اٹھانے دی جاتا. صرف آؤٹ آف 85 39 کے پولنگ کے جو ہے نا ٹوٹل فارم 45 دیے, باقی تو فارم 45 بھی نہیں دیے. اگر آپ فارم 45 جینون دے دیتے تو شاید پتہ چل جاتا, لیکن نہ ہمارے پاس جواب تھا کہ اسپتال کیوں پرائیویٹائز ہو رہے ہیں. اربوں روپیہ لگا کر پنجاب حکومت اربوں روپیہ لگا کر آج سرکاری اسپتال کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. 9,000 ایک دفعہ یوٹیلیٹی اسٹور کے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے, اب 9,000 کو اور نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے. اس 3,800 کا ہمارے پاس جواب نہیں تھا. گندم کا میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے. جو سکول پرائیویٹائز ہو رہے ہیں اس کا ہمارے پاس جواب نہیں تھا کہ سکول کیوں پرائیویٹائز ہو رہی ہے. غریب کا بچہ, لوگ پوچھتے تھے غریب کا بچہ کہاں پڑھے گا. یقین مانے میں اس کمپین میں جاتا تھا, میرے پاس جواب نہیں تھا کہ غریب کا بچہ آپ کس سکول میں پڑھے. اپنے ٹھیکیدار ہیں جن کو 140 روپیہ فی اسٹوڈنٹ بھی دیں گے, فیس بھی